السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ نیت کیجئے علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، باادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کا بیان سیرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ہم چند باتیں سننے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ایران کے ایک شہر سبزوار میں ایک نہایت سرسبز و شاداب باغ تھا، جس کے بیچوں بیچ ایک شفاف پانی کی ایک نہر جاری تھی اور بیچ میں ایک خوشنما حوض تھا۔ یہ باغ حاکم سبزوار کا تھا، جو بہت ہی جابر بد اتوار شخص تھا۔ اس کا معمول تھا جب بھی باغ میں آتا شراب پیتا، نشے میں خوب شور و گل مچاتا۔ ایک روز حضرت سیدنا غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا حضور وہاں سے ہوا۔ آپ نے نہر سے غسل کیا اور حوض کے کنارے نوافل ادا کرنے لگے۔ محافظوں نے اپنے حاکم کی سخت گیری کا حال عرض کیا اور درخواست کی کہ یہاں سے تشریف لے جائیں، کہیں حاکم آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ پاک میرا حافظ و ناصر ہے، یعنی میرا رب نگہبان مددگار ہے۔ اسی دوران حاکم سبزوار باغ میں داخل ہوا اور سیدھا حوض کی طرف آیا۔ اپنی عیش و عشرت کی جگہ پر ایک اجنبی درویش کو دیکھا تو آپ ببولا ہوا ہو گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، غریب نواز نے ایک نظر ڈالی، اس کی ایک کایا پلٹ دی ایک ہی نظر سے۔ حاکم آپ رحمت اللہ علیہ کی نظر جلالت کی تاب نہ لا سکا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ نے حوض سے چلو میں پانی لے کر اس کے منہ پر چھینٹے مارے۔ جو ہی ہوش آیا فوراً آپ کے قدموں میں گر پڑا اور رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ پھر آپ ہی کے دست مبارک پر بیعت ہو گیا۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے حکم پر اس نے ظلم و جور سے جمع کی ہوئی ساری دولت اصل مالکوں کو لوٹا دی۔ آپ کی صحبت بابرکت میں رہنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کچھ ہی عرصے میں اسے فیوز و باطنی سے مالا مال کر کے خلافت عطا فرمائی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ نے دیکھا غریب نواز علیہ رحمہ کی کتنی بڑی شان ہے کہ ایک نگاہ میں حاکم سبزوار کے دل کی دنیا بدل کے رکھ دی۔ واقعی اللہ والوں کی نگاہ میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ ان کی نگاہ ولایت نے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر کے انہیں راہ ہدایت پر گامزن کر دیا۔
صرف یہی نہیں بلکہ ان بزرگان دین نے اپنے کردار و عمل سے کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے انگنت یعنی بے شمار غیر مسلموں کو اللہ پاک کی وحدانیت اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت سے آگاہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل فرمایا۔ کئی لوگ ہیں اور سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہر ہندوستانی پر ہے اور آپ کا احسان سب پر ہے۔ آج ہندوستان کے اندر اگر کہیں سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں آتی ہیں یا کسی کی زبان پر کلمہ آتا ہے تو کسی اور کا احسان نہیں ہے، اجمیر کے سرتاج کا احسان ہے، غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا احسان ہے۔ اسلام کی جو ہے جھنڈے کو لے کر کے آئے، کلمہ لے کر کے ہند میں آئے اور پھر جو ہے سب کو کلمہ پڑھایا اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیوانہ بنایا۔ ایک نہیں کئی لاکھوں لوگ ہیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں۔ آپ جو ہے آپ رحمت اللہ علیہ 6 صدی ہجری میں ہند تشریف لائے اور ایک عظیم الشان روحانی سماجی انقلاب کا باعث بنے، حتیٰ کہ ہند کا ظالم و جابر حکمراں بھی آپ کی شخصیت سے مرغوب ہو کر تائید ہوا اور عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا۔ آئیے خواجہ غریب نواز رحمت زندگی کے اس حسین پہلو کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ آپ کی ولادت کا سعادت حضرت سیدنا غریب نواز معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سن 537 ہجری بمطابق 1142 عیسوی میں آپ جو ہے سیستان موجود ایران کے اندر ایک علاقہ ہے وہاں سنجر میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا اسم گرامی حسن ہے، آپ نجیب الطرفین یعنی حسنی حسینی سید ہیں، دونوں طرف سے، والدہ کی طرف سے بھی والد کی طرف سے بھی، دونوں طرف یعنی حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کے مشہور و معروف القاب معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی، عطائے رسول وغیرہ ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب سید معین الدین حسن بن سید غیاث الدین حسن بن سید نجم الدین طاہر بن سید عبدالعزیز ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد سید غیاث الدین حسن رحمت اللہ علیہ جن کا شمار سنجر کے عمرہ اور رؤسا یعنی امیر لوگوں میں ہوتا تھا، انتہائی متقی پرہیزگار صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بھی اکثر اوقات میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے والی نیک سیرت خاتون تھی۔ جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ 15 سال کی عمر کو پہنچے تو والد محترم کا وصال پرملال ہو گیا۔ وراثت میں ایک باغ، ایک جو ہے پن چکی یعنی پانی سے چلنے والی چکی ملی۔ آپ علیہ رحمہ نے اس کو ذریعہ معاش بنا لیا، خود ہی باغ کی نگہبانی کرتے، درختوں کی آبیاری فرمایا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ ایک مجذوب بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ باغ میں تشریف لائے۔ جو ہی حضرت سیدنا معین الدین کی نظر اللہ پاک کی اس مقبول بندے پر پڑی، فوراً دوڑے، سلام کر کے دستبوزی کی، نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخت کے سائے میں بٹھایا، پھر ان کی خدمت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ تازہ انگور کا ایک خوشہ پیش کیا اور دو زانو بیٹھ گئے۔ اللہ پاک کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا، خوش ہو کر کھلی یا کا ایک ٹکڑا چبا کر آپ کے جو ہے رحمت اللہ علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ آپ کھلی کا ٹکڑا جو ہی حلق سے نیچے اترا، آپ علیہ رحمہ کے دل کی کیفیت یکدم بدل گئی۔ دل کی جو ہے دنیا کی محبت سے اچاٹ ہو گیا۔ آپ علیہ رحمہ نے باغ، پن چکی اور سارا ساز و سامان بیچ کر اس کی قیمت فقراء مساکین میں تقسیم فرما دی۔ حصول علم دین کے خاطر راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک اللہ کے ولی نے کہتے ہیں ولی ولی رامی شنا، ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا انداز بھا گیا۔ اس بزرگ نے ایک جو ہے گٹلی چبا کر کے آپ کے منہ میں دی، جیسے ہی حلق کے نیچے اتری دل کی دنیا بدل گئی۔ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ جس کی اللہ سے اتنی محبت ہو۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ صرف جو ہے چمکدار کے یہ فلانا کے یہ ٹھیکڑے
نکلے کہ اس طریقے کے دعوے کرنا آسان ہے، اور جو کرتے ہیں وہ دعوے نہیں کرتے، وہ دعوے نہیں کرتے۔ جن کو اللہ یہ مقام عطا فرماتا ہے نا، وہ ان کے دامن کے اندر اتنی وسعت ہوتی ہے، تب اللہ ان کو یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب غریب نواز علیہ الرحمہ پر ایک بزرگ کی نظر پڑی، جیسے ہی ان کا جو ہے چبائی ہوئی چیز کو آپ نے کھایا، پھر آپ کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دنیا کی محبت ختم ہو گئی۔ آپ کے پاس باغ تھا، پن چکی تھی، اس کو جو ہے آپ نے بیچ دیا، اور پھر وہ پورا پیسہ فقراء اور غریب لوگوں کے اندر تقسیم کر کے کہاں نکلے؟ دین کی خدمت کے لیے نکل گئے۔ غریب نواز کی زندگی بھی ہمارے لیے ایک یہ سمجھیں کہ ایک نمونہ ہے، اگر ہم سوچیں تو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بیان کرتا واقعہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، جب ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور ہمارے بزرگ اساتذہ ماں باپ کوئی عالم دین یا پیر و مرشد آ جائیں تو ہمیں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے، انہیں عزت و احترام کے ساتھ بٹھانا چاہیے۔ یاد رکھیں، ادب ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعے انسان دنیوی اخروی نعمتیں حاصل کر لیتا ہے۔ ادب سے انسان وہ دنیاوی عزتیں بھی ملتی ہے، نعمتیں بھی ملتی ہے، اور آخرت کی بھی نعمتیں ملتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور جو اس صفت سے محروم ہوتا ہے بسا اوقات وہ ان نعمتوں کا بھی حقدار نہیں ہوتا۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یعنی ادب ہی انسان کو ممتاز بناتا ہے۔ جس طرح ریت کے ذروں میں موتی اپنی چمک جو ہے اہمیت، اپنی ریت کی جو ہے ذروں میں موتی اپنی چمک اور اہمیت نہیں کھوتا، اسی طرح با ادب شخص بھی لوگوں میں اپنی شناخت کو قائم و دائم رکھتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرنے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آنا چاہیے۔ اس ضمن میں 3 حدیث مبارکہ سنیے، عمل کا جذبہ پیدا کیجئے۔ 2 جہاں کے تاجور سلطان بہربر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے انس، بڑوں کا ادب و احترام اور تعظیم و توقیر کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میری رفاقت پالو گے۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک سے، صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، اگر یہ ادب و احترام والے بنو گے حضور فرماتے ہیں جنت میں میرے رفاقت پالو گے، میرے ساتھ ہوگے۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کا اس کی عمر کی وجہ سے جو ہے اکرام کرے، اس کے بدلے میں اللہ پاک کسی کے ذریعے اس کی عزت افزائی کرواتا ہے۔ اگر کوئی کسی کا ادب کرتا ہے وہ کبھی نیچے نہیں جھکے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی دوسرے سے اس کی عزت کروا لے گا، ہے نا۔ عزت دینا اسی کے ہاتھ کے اندر ہے، انسان خود کے بذریعہ اپنی وجہ سے عزت نہیں پا سکتا۔ عزت دینا، وقار دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو انسان کسی کی عزت کرے گا، کہتے ہیں کہ جس طریقے کا بوگے ویسا کاٹنے ملے گا، ویسا ہی کاٹے گا۔ یہی ہے، بڑے جتنے بھی ہیں گھر میں ادب کرتا رہوں سب کا، کروں چھوٹے بہن بھائی پہ شفقت یا رسول اللہ۔ آخری بات، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں ادب اور یہ اتنی آپ کو جو مقام ملا ہے، آپ دیکھیں گے شروع سے لے کے آخر تک جتنی سیرتیں آپ نے کئی سالوں سے سنی بھی ہوگی، لوگ جانتے بھی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کو یوں سمجھیں کہ ادب کا پیکر، آپ کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اتنی بڑی طاقتوں سے آپ ٹکرائے، اور دین کا پیغام ایسی ایسی جگہوں پر، ابھی آپ نے ایک واقعہ سنا کہ کس طریقے کا وہ بادشاہ تھا سبزوار، کتنا بڑا ظالم تھا، جس کے سامنے آج ہمیں کہا جائے اس کو دعوت دو، ہم نہیں دے سکتے، ہاں ہماری تو حالت خراب ہو جائے، لیکن جن کا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ جو اللہ کے لیے کسی کو دعوت دیتا ہے، وہ کبھی کسی سے ڈرتا نہیں ہے، بس وہ دین کا کام
اللہ اس کی مدد کرتا جاتا ہے۔ یہ سرکار غریب نواز پرتھوی راج چوہان بہت بڑی طاقت کا نام تھا، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی، ہاں بہت بڑی طاقت کا نام تھا۔ ابھی پورے راجستھان کے پورے راجاؤں کا ایک وہ سب کے اوپر ہیڈ تھا، لیکن جب جہاں پر سب سے زیادہ بڑا طاقتور تھا وہیں آ کر کے آپ نے قلعے گاڑے اور وہ دین کا پرچم بلند کیا، جو آج تک جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل رہتی دنیا تک وہ چلتا رہے۔ یہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی عمل کرنے والے بن جائیں اور غریب نواز کے نقش